ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ ٹرانسجنڈر کا ایک قانون ہے جس پہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور سامعین محترم زیادہ لمبی چوڑی تو گفتگو نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مختلف جو قومیں تھیں نا، قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف قوموں کے قصے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ جہاں پہ ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پہ ان کی بری باتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھی باتوں کا اس لیے کہ ہم بھی وہ کام کریں، حضور علیہ السلام کی امت بھی اچھے کام کریں اور وہ جنت کے حقدار ٹھہر جائیں، اور اپنے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اور بری باتوں کا اور ان کے گناہوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو انہوں نے گناہ کیے اور اس کے بعد جو ان پر عذاب نازل ہوئے وہ ہم پر نہ ہو، ہم ان گناہوں سے بچ جائیں اور ہمارے اوپر وہ عذاب ویسے نازل نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی۔ بہت سی امتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی، ان کے اندر ایک گناہ پایا جاتا تھا اور وہ بہت بڑا گناہ تھا، اور آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ان کو اس گناہ سے باز رکھنے کی، منع کرنے کی کہ آپ اپنی زندگی سے اس گناہ کو ختم کر دیں۔ لیکن انہوں نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کی بے ادبی کی، نبی کی گستاخی کی، اور نبی کی جو شان میں جو ان کی جو باتیں تھیں ان کا انکار کیا، جیسے آج لوگ کرتے ہیں نا۔ تو جب ان امتوں نے جب انبیاء کی باتوں کا انکار کیا، ان کی توہین کی، تو تب وہاں پر عذاب نازل ہوا۔ کیا عذاب نازل ہوا؟ فرمایا گیا لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جو تو ایمان لے کر آئے ہیں آپ پر، جو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، شہر سے باہر لے جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، حجت ان پر تمام کی گئی۔ حجت تمام کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا تو عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ وہ کئی مہینے وہ گناہ کرتے رہے، اور کئی مہینے حضرت لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہے، ان کو بتاتے رہے، اللہ کا پیغام برابر ان کو پہنچاتے رہے، اور وہ برابر اس چیز کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں انکار کرتے رہے۔ ان میں سے چند ایک لوگ جو تھے وہ صاحب ایمان تھے، جن کی روحیں پاک تھی، وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے انبیاء کی، نبیوں سے محبت کی، ان کا ادب کیا، ان کی بات مان لی۔ تو پھر کیا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ان کو جانے کا حکم ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک دم زلزلہ آ گیا، بہت تیز سا زلزلہ آیا، پوری زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ زمین کو کوئی پکڑ کے ہوا میں اوپر لے کر جا رہا ہے۔ جب اوپر لے کے گئے، بہت حد تک اوپر جب پہنچ گئے تو وہاں سے اسی زمین کو الٹا کر واپس نیچے زمین کی طرف دھکیل دیا گیا۔ نیچے جب زمین آئی نا تو جتنے مکانات تھے وہ سب ٹوٹ گئے، بہت سے لوگ مر گئے، اور کچھ جو زخمی ہوئے تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب وہ بھاگنے لگے نا تو ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جب پتھر گرتا تھا نا جس بندے کے اوپر تو اس بندے کا نام اس پتھر پر لکھا ہوتا تھا، اس بندے کا نام اس پتھر پر لکھا ہوتا تھا جنہوں نے نبی کی بے ادبی کی، نبی کی گستاخی کی اور ان کی باتوں کا انکار کیا۔ سامعین محترم، وہ جس گناہ میں ملوث تھے کہ مرد کی شادی مرد سے، بغیر شادی کے ہی غلط تعلقات رکھنا، یا بغیر شادی کے عورت، ہم جنس پرستی عام لفظوں میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو قائد اعظم نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنوایا، قائد اعظم سے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، جس کو اسلامی نظریے پہ بنایا گیا۔ دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو مذہبی نظریے پہ بنی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ وہ یہودی نظریے میں بنا، لیکن اسلام کا جو ہمارے ملک کے باہر جو نام لکھا ہوا ہے نا گھر کے باہر، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں پہ قانون صرف وہ چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے بنے ہوئے قانون کو جھٹلائیں گے تب عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسا عذاب ہے نا کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سوئی گیس ہے پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے پھر بھی نہیں مل رہی ہوتی،
چاول ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھر بھی نہیں مل رہا ہوتا، بجلی کے اتنے ذخائر ہمارے یہاں پہ، ایسے ایسے کوئلے کے ذخائر، اتنی چیزیں، ہوائیں یہاں پہ چلتی ہیں، سورج کی تپش اتنی زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنی چیزوں سے بجلی کی پیداوار کی جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مل رہی۔ ایسے حکمران کیوں ہمارے اوپر مسلط ہے؟ کیونکہ ہم لوگ خود نہ آواز اٹھاتے ہیں، نہ کسی کو بتانا گوارا کرتے ہیں۔ ابھی بھی جب یہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے قانون پاس کیا گیا تو سب کی نظریں ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص لیڈر کی طرف ہے۔ یار کیا آپ غیرت والے نہیں ہیں؟ کیا آپ سب غیرت والے نہیں ہیں؟ آپ سب کے اوپر ذمہ داری، جیسے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا صرف مولوی صاحب پیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ سرکار نے بخشوانا سب کو ہے، سرکار نے قبر میں سب کی جانا ہے، چاہے وہ ایک عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی مرتا ہے، سب کی قبر میں سوال یہی پوچھا جانا ہے، سرکار کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں سوال پوچھا جانا ہے۔ صرف مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جانا، رحمت اللہ کی سب لیتے ہیں، آکسیجن سب لیتے ہیں، سارے سانس لیتے ہیں نا، کوئی چوچا تو نہیں ہے جو روٹی نہیں کھاتا، اللہ کی نعمت تو نہیں کھاتا۔ جس اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی تم نے موجود نہ ہوتا میں کب کا تم پر عذاب دے چکا ہوتا۔ یہ تو میرے نبی کی شان ہے، ان کے رحمت للعالمین کا اظہار ہے کہ تم ابھی بھی گناہ کرتے تمہاری شکلیں نہیں میں بگاڑتا، تو یہ تو میرے آقا کی رحمت للعالمین کا اظہار ہے، تو ہمیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کوئی بری بات ہو رہی ہے، کوئی برا قانون پاس ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں بندے نے آواز اٹھانی ہے، نہیں بھائی میں نے خود بھی آواز اٹھانی ہے، مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو غلط قانون ہے، جیسے عقیدہ ختم نبوت پر انگلی اٹھانا اور جو انگلی اٹھائے اس کو جواب دینا میرا آپ سب کا فرض ہے، نفل سنت نہیں ہے، فرض ہے میرا اور آپ سب کا کہ ہم اس کو بتائیں۔ اسی لیے ہم ادارہ جہاں الحق میں ماشاءاللہ سے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کورسز باقاعدہ کرواتے رہتے ہیں، بچوں کو بھی کرواتے رہتے ہیں، ماں بہنوں بیٹیوں کو، مردوں کو، جو خواتین اور مرد حضرات آتے ہیں، آن لائن بھی کروائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ریٹن فارم میں بھی کروائے جاتے ہیں کورسز، تاکہ ہم سب کو پتہ چل جائے، ہم سب یہ نہ ہو بھاگیں علماء کے پاس پوچھنے کے لیے، نہیں سب کو پتہ ہو اور سب ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ فلمی گانے تو ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں، اتنی چیزیں تو ہم یادگاری لیتے ہیں نا، میچ شروع ہوتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا میچ ہے، فلانا کھلاڑی ہے، اتنے مشکل نام ہوتے ہیں، سب کو یاد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بندے کو چوچا نہیں بننا چاہیے۔ تو ٹرانسجنڈر کے قانون کے حوالے سے آپ سب کو کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ ہجڑوں، مخنث جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں بنا، ان کے لیے آلریڈی ہمارے پاکستان کے آئین میں قانون موجود ہے۔ اگر وہ میڈیکلی طور پہ جا کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ میڈیکل نے ہمیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے سارا، تو ہم عورت ہیں یا مرد ہیں جس میں ہم جانا چاہتے ہیں، اس میں ان کے باقاعدہ اس میں نادرہ میں آئی ڈی کارڈ میں لکھا جاتا ہے، سب کچھ موجود ہے ان کے لیے قانون۔ لیکن یہ جو قانون بنا ہے یہ ان کے لیے نہیں بنا، ان کے حقوق موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کا عزت احترام کرنا چاہیے، ایز اے پاکستانی شہری اور ایز اے مسلمان بھی ان کا احترام کرنا چاہیے، جیسے ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو دیکھو ہمیں احترام کرنا، جانوروں کا بھی احترام کرنا سکھایا۔ ایک جگہ پہ جنگ کی جتنی ماشاءاللہ صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک کتیا بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو سرکار نے ایک صحابی کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی کہ بھئی یہاں پہ کھڑے ہو، کہ کوئی بھی جو جنگ میں جتنے لوگ جا رہے ہیں کسی ایک گھوڑے کی جو ٹھوکر لگنے سے یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں پہ اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیں جانوروں کے حقوق بھی سکھائے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، اونٹنی کے حوالے سے، ہرن کے حوالے سے، بڑے جانور آئے، انہوں نے سرکار سے عرض کی اور سرکار نے ہمیں حقوق بتائے، اور سرکار نے ہمیں انسانوں کے بھی حقوق بتائے۔ برائے مہربانی ہمیں کوئی انسانوں کے حقوق نہ بتائے، کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کیا ہے، مردوں کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ الحمدللہ قرآن میں سارے حقوق موجود ہیں یارو۔ وہ جگہ، وہ معاملات کہ جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں یورپ میں عورت کے ساتھ کیا گلے میں پٹے ڈال کے پتہ نہیں وہ کتا بنا کے کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ تو پھر بھی عورت کی شرم و حیا کی جاتی ہے، عورت کے سر پہ پھر بھی چادر ہے۔ ماں کی صورت میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں جتنے اخلاقیات بڑھائی گئی ہیں آپ کو نہیں پتہ، جو ہمیں ہمارے نبی نے پڑھا دی ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں اور کوئی کسی بھی قسم کی اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو گھٹیا قسم کی اخلاقیات ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شامل کی جا رہی ہے، ہمیں سے بالکل بیزار ہے، بالکل
بیزار ہیں، اور یہ بالکل ایسا قانون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹ جھگڑا کرنے والا قانون ہے، ڈائریکٹ لڑائی جنگ کرنے والا قانون. جیسے قانون ہے نا سود، کہ جو سود کھانے والا اور لینے والا دینے والا وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. اسی طرح جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنائے اور ان قانونوں کو جھٹلانا اور کہنا کہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. تو خدا را آپ لوگ ان کا ساتھ نہ دیجئے، خدا را ان کا ساتھ نہ دیجئے. کل قیامت کو عمران خان نے، نواز شریف نے، پیپلز پارٹی نے، کسی نے آپ کی قبر میں نہیں آنا ہے تو صرف حضور نے آنا ہے، تو صرف حضور نے آنا ہے. چہرہ آپ نے اپنا حضور کو دکھانا ہے. ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرا کون سا جو ممبر ہے، کون سا میرا کارکن ہے وہ کیا کر رہا ہے. سرکار تو اپنے ہر کارکن کو جانتے ہیں، سرکار تو اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں. اگر کوئی کسی شہر میں بیٹھ کے شعر و شاعری لکھتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا لکھتا ہے، تو سرکار اس کو خواب میں تشریف لا کر جو چادر عطا فرماتے ہیں، وہ شخص جب اٹھتا ہے تو اس کو سراہنے میں موجود ہوتی ہے. تو میرے آقا کو سب معلوم ہے کہ بریلی میں بیٹھ کے کون کیا کر رہا ہے عاشق، کوئی گولڑا میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کوئی بیگم پورے میں بیٹھ کے حضور کی باتیں شانے بیان کر رہا ہے. تو میرے آقا سب جانتے ہیں، میرے آقا اپنی ہر غلام کو جانتے ہیں. اور جو غلام جتنا درود و سلام پڑھتا ہے، جتنا دین کے لیے کام کرتا ہے، سب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور سب حضور کی عنایات سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی دین کی خدمت کر سکے. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال کوشش کریں کہ جو لوگ ہیں اگر کوئی بات کریں تو آپ ان کو ضرور بتائیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون سے جنگ ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں با ادب بنائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی عزت و احترام اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.